اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت دار الاتقیاء، جنت متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے۔ الجنت دار الاتقیاء، جنت پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کتاب الصلاۃ کی 10ویں فصل چل رہی ہے اور آج بحث یہاں سے ہو رہی ہے وَلَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ حَاضِرًا او ادرکہ بعد سفرہ اتما۔ بے شماری میرے بچے آج یہ ہونا چاہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر کرنا چاہتا ہے، ابھی اس نے سفر نہیں کیا، گھر میں ہی تھا، سفر نہیں کیا، اور اس شخص پر نماز کی مقدار جتنا وقت گزر جائے ان شرائط کے ساتھ جو نہیں ہیں، یعنی وہ اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وضو نہیں تھا تو وضو کر لیتا، جہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی ٹھیک ہوتی، سارا کچھ شرائط کے ساتھ، نماز جتنی مقدار جتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ شرائط بھی اتنی حاصل کر سکتا تھا اور نماز بھی پڑھ سکتا تھا اور نہیں پڑھی، ابھی سفر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اتنا وقت جو گزرا ہے اس میں وہ نماز پڑھ سکتا تھا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نماز پوری پڑھے گا۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر کسی بندے پر اتنا وقت گزر جائے، ابھی مسافر نہ ہو، حاضر ہو، نماز کی مقدار جتنا شرائط کے ساتھ کہ وہ وضو وغیرہ کر لیتا اور نماز پڑھ لیتا، فرض کریں 15-20 منٹ لگتی، اتنا گزر گیا ہے وقت اس پر، ٹھیک ہے، وقت تھا، وقت گزر گیا نماز کا اور نہیں پڑھی اور سفر کر لیا، تو اس شخص کی نماز جو ہے وہ پوری ہوگی، یہ بندہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور اسی طرح فرمایا ہے کوئی بندہ سفر سے واپس آ رہا ہے، سفر میں پڑھ لیتا تو پڑھ لیتا، نہیں پڑھی، گھر جب پہنچ گیا تو ایک رکعت کو بھی حتیٰ پڑھ سکتا تھا، ایک رکعت کو اس نے گھر میں درک کر لیا جو نماز نہیں پڑھی تھی، تو یہ نماز بھی وہ بندہ پوری پڑھے گا۔ بندہ سفر سے واپس آ رہا ہے، عرض کرتا آ رہا ہوں، نماز نہیں پڑھی، پڑھ لیتا، حتیٰ جب گھر پہنچا تو اس میں ایک رکعت نماز کا وقت باقی تھا، باقی تو گزر گیا تھا، ایک رکعت کا وقت تھا، تو اس صورت میں یہ بندہ یہ نماز پوری پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میری یہ بات امید پہنچ گئی ہوگی۔ بھلا کیا کہا ہے؟ اگر کسی بندے پر جو ابھی حاضر ہے، مسافر نہیں ہے، نماز کی مقدار جتنا وقت گزر جائے تو اس کی پوری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سفر سے واپس آئے گھر میں اور ایک رکعت نماز کا وقت بھی باقی ہو اور اس نے نماز وہ نہ پڑھی ہو تو اس کی نماز بھی پوری ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے آج کی بحث کا۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، کہتے ہیں کہ وہ نماز جو قصر ہے، سفر میں پڑھنی ہے، قصر ہے، اس کے جبران کرنے کے لیے مستحب ہے کہ تسبیحات 4 پڑھیں، 30 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنی چاہیے نماز کے بعد، مستحب ہے۔ نماز جو قصر ہے نا، اس کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا جبران ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ قصر پڑھ رہا ہے، مستحب ہے البتہ۔ اور ایک قیل کہتی ہے کہ نہیں جی، ہر نماز میں جو سفر میں پڑھی جاتی ہے اس کے بعد یہ تسبیحات 4 جو 30 مرتبہ بتا رہے ہیں وہ پڑھے، مستحب ہے۔ حتیٰ مغرب میں بھی سفر میں مغرب 1.5 رکعت تو نہیں ہو جاتی لیکن ہوتی تو سفر میں ہے، اس کے بعد بھی حتیٰ یہ تسبیحات 4 پڑھے، مستحب ہے۔ لیکن شہید نے فرمایا ہے، مروی تقیید ہے، یعنی قصر کی قید ہے کہ قصر والی نمازوں کے بعد 30 مرتبہ یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ یہ بھی آیا ہے ہر فریضہ کے بعد یہ تسبیحات 4 30 مرتبہ مستحب بھی ہے، تاکیبات بھی ہیں ہر نماز کے بعد۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ ایک جبران کرنے کے لیے 30 مرتبہ پڑھنی ہے، ایک تاکیبات کے لیے ہے، کیا
تکرار کرے یا تداخل ہو جائے گا، ایک مرتبہ پڑھ لے تاکیبات بھی ہو گئی اور جبران بھی ہو گیا، یا تکرار کرے، انہوں نے فرمایا ہے کہ تداخل ہو جائے گا۔ یہ جناب وہ جو فصل ہماری تھی نا نماز مسافر کی، اس سے یہ دو مسئلے بچے ہوئے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پھر لطف خدا سے آگے شروع کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ ولو دخل علیہ الوقت حاضراً، اگر اس شخص پر وقت داخل ہو جائے، حاضراً یعنی حاضر ہے مسافر نہیں ہے، حاضر ہونے کی حالت میں وقت داخل ہو جائے، بحیثو مضامن ہو قدر الصلاۃ بشرائط حل مفقودہ، بعین معنی کہ نماز کی مقدار گزر جائے، بشرائط حل مفقودہ شرائط مفقودہ کے ساتھ، قبل مجاوزۃ الحدین دو حدوں کے تجاوز کرنے سے پہلے۔ دو حدیں کون سی تھی؟ خفائے اذان اور خفائے وہ جو دیواریں ہیں، دیواریں اور اذان کے مخفی ہونے سے پہلے پہلے جو ہے یہ وقت داخل ہو جائے۔ ولو دخل علیہ الوقت، اگر اس پر وقت داخل ہو جائے، حاضراً حاضر ہونے کی صورت میں، مسافر نہ ہونے کی صورت میں، ابھی یعنی اس نے سفر نہیں کیا، کتنا؟ بحیث مضامن و قدر الصلاۃ بشرائط المفقودہ، نماز کی مقدار جتنا وقت گزر جائے شرائط مفقودہ کے ساتھ، قبل مجاوزۃ الحدین حدوں کے تجاوز کرنے سے پہلے، جو بتائے حدین سے مراد کفایہ اذان و کیا ہے؟ جدران ہیں۔ او ادرکہ بعد انتہاء سفر ہی، یا وہ مسافر درک کر لے بعد انتہاء سفر ہی، انتہاء سفر کے بعد، بحیث ادرک من رکعتن فصاعدا، بین حیثیت کہ وہ ایک رکعت کو درک کر لے یا ایک سے زیادہ کو، تو یہ کیا کریں گے؟ اتم الصلاۃ فیہما فی العقبہ، نماز پوری ہوگی، یہ مسافر نماز پوری پڑھے گا، اتم الصلاۃ یہ شخص نماز پوری پڑھے گا، فیہما دونوں صورتوں میں۔ دونوں صورتیں کون سی؟ یعنی وہ جو گھر سے سفر کر رہا تھا، حاضر تھا وہ بھی، اور وہ جو سفر سے واپس آیا اور ایک رکعت کو درک کر سکتا تھا وہ بھی نماز پوری پڑھے گا، فی الاقوا بنا بر قول اقوا، عملاً بالاصل، اصل پر عمل کرتے ہوئے، اصل نماز میں پوری پڑھنا ہے، عملاً بالاصل، اصل پر عمل کرتے ہوئے۔ اصل یہاں کیا ہے؟ اصل سے مراد اصل یہ ہے کہ نماز پوری پڑھنی ہے۔ ولدلالت بعض الاخبار علیہ، اور بعض اخبار دلالت کرتی ہیں علیہ اسی اتمام پر، مکمل پڑھنے پر، کامل پر۔ والقول الاخر الکسر فیہما، ایک قول اور ہے جو کہتا ہے کسر فیہما، ان دونوں صورتوں میں کسر ہے، دونوں صورتوں میں کسر ہے۔ دونوں صورتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ جب دخل علیہ الوقت حاضراً والی بھی اور ادرک بعد انتہا والی بھی، دونوں صورتوں میں کسر ہے۔ وفی الثالث التخییر، ایک تیسرا قول ہے جو کہتا ہے تخییر ہے، تخییر ہے پوری پڑھے یا کسر پڑھے، ان دو صورتوں میں پوری پڑھے یا کسر پڑھے۔ ورابع الکسر فی الاول والاتمام فی الثانی، ایک چوتھا قول ہے جو کہتا ہے پہلی میں کسر ہے، پہلی میں وہ جاتے ہوئے لو دخل علیہ الوقت حاضراً بحیث مضامن و قدر الصلاۃ والی بات، اس میں کسر ہے، والاتمام فی الثانی دوسری میں یعنی واپسی میں جب آیا ہے سفر سے اور ادرکہ ایک رکعت در کر سکتا تھا، اس میں پوری ہے۔ والاخبار متعارضۃ، اخبار متعارض ہیں، اخبار آپس میں متعارض ہیں، اخبار متعارضۃ، اخبار متعارض ہیں۔ والمحصل مختارہ ہونا، اور خلاصہ اور محصل یہ مختارہ ہونا جس کو یہاں اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ دونوں صورتوں میں نماز مکمل پڑھے گا۔ یہاں تو یہ اختیار کیا نہ ہونا کہ اتم الصلاۃ پوری پڑھے گا دونوں صورتوں میں۔ دوسرا مسئلہ وَيُسْتَحَبُّ جَبْرُ كُلِّ مَقْصُورَةٍ، مستحب ہے ہر کسر ہونے والی نماز کا جبران کرے۔ وکیلا ایکیل کل صلاۃ، ہر نماز کو تصلی سفراً جو سفر میں پڑھی جاتی ہے جبران کرے، کس سے؟ توجہ، بتسبیحات الاربع ثلاثین مرتن، مستحب ہے ہر کسر ہونے والی نماز کا یا اگلی کیل کے مطابق ہر نماز کا جبران کرے بتسبیحات الاربع، تسبیحات اربع سے ثلاثین مرتن 30 مرتبہ عقیبہ نماز کے بعد۔ والمروی التقیید،
شہید فرماتے ہیں جو روایت کی گئی ہے وہ تقیید ہے۔ تقیید کا کیا مطلب؟ یعنی قصر کے ساتھ یہ حکم مستحب ہے۔ تقیید ہے یعنی یہ 30 مرتبہ پڑھنا تسبیحات 40 نماز قصر کے لیے ہے، تقیید ہے۔ وقد روی استحباب فعل عقیب کل فریضۃ فی جملۃ تاکیب، اور روایت کی گئی ہے کہ یہ فعل تسبیحات 40 مستحب ہے ہر فریضہ کی بعد، فی جملۃ تاکیب، جملہ تاکیبات میں سے یہ ہے کہ ہر فریضہ کے بعد یہ تسبیحات 40 پڑھنا۔ قد روی استحباب فعلیا، روایت کی گئی استحباب فعلیا تسبیحات 40 کی عقیب کل فریضہ، ہر فریضہ کے بعد، فی جملۃ تاکیب، جملہ تاکیبات میں سے ہے کہ تسبیحات 40 وہ پڑھے۔ فاستحباب عقیب المقصورۃ یکون عقد، استحباب تسبیحات 40 جو ہے نا مقصورہ نماز کے بعد جو ہے یکون عقد، اس کی زیادہ تاکید ہے، کیونکہ ویسے تاکیبات میں بھی آ گیا 30 مرتبہ اور جبران کے لیے بھی ہے۔ نماز مقصورہ کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات 40 جبران کے لیے بھی ہے اور ویسے بھی تاکیب ہے، تو زیادہ تاکید نہ ہو گئی۔ فاستحباب عقیب المقصورہ یکون عقد، استحباب تسبیحات 40 مقصورہ کے بعد زیادہ تاکید ہے۔ وَهَلْ يَتَدَاخَلُ الْجَبْرُ وَالتَّعْقِيبُ أَمْ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهَا، توجہ کیا جبران اور تاکیبات کا تداخل ہو جائے گا، ام یستحب تکرارها، یا تکرار کرنا مستحب ہے تسبیحات 40 کا، ایک مرتبہ تاکیب کی خاطر اور ایک مرتبہ جبران کی خاطر کیا کریں؟ وجہان، 2 وجہ ہیں، اجودہما الاول، اجود ان 2 وجہوں میں کیا ہے؟ اول ہے، اول یعنی تداخل ہے، لتحقق الامتصال فیہما، کیونکہ امتصال محقق ہے، فیہما دونوں میں، جبران میں بھی اور تاکیب میں بھی، دونوں امتصال ہو رہے ہیں، دونوں انجام پا جائیں گے، تداخل ہو گیا ہے، جبران بھی ہو جائے گا، تاکیبات بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے بات؟ یہ 2 مسئلے پچھلی فصل ہماری جو تھی نا، یہ 10ویں صلاۃ مسافر کے بارے میں یہ رہ گئے تھے، یہ تمام ہو گئے۔ اب آپ نے لطفاً توجہ کریں، ہم نے جب یہ کتاب الصلاۃ شروع کی تھی تو کیا عرض کیا تھا اپنے عزیزوں بھائیوں کو؟ یہ عرض کیا تھا کہ کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں ہیں۔ اب خدا کے لطف و کرم کے ساتھ اب ہم 11ویں فصل کو شروع کرنے لگے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے۔ الفصل الحادی عشر فی الجماعت، 11ویں فصل جو ہے یہ نماز جماعت کے بارے میں ہے۔ یہ نماز جماعت، تھوڑا خلاصہ سنیں پھر ترجمہ کروں گا، یہ نماز جماعت مستحب ہے فریضہ میں مطلقاً، چاہے وہ فریضہ یومیہ ہو یا غیر یومیہ ہو، یہ نماز جماعت مستحب ہے فریضہ میں اور یومیہ میں۔ اس جماعت کی یومیہ جو نمازیں ہیں ان میں اس جماعت کی زیادہ تاکید ہے، حتیٰ اس کا ثواب جو ہے نا بہت زیادہ ہے، جو کہ کتاب سے ہم پڑھیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہی نماز جماعت جو کہہ رہا ہوں فریضہ میں مستحب ہے اور یومیہ میں تاکید ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ واجبۃ فی الجمعہ والعیدین، یہ نماز جمعہ میں جماعت واجب ہے، نماز عیدین بھی جب وہ واجب ہو، جب امام معصوم ہو، مثلاً جن شرائط کے ساتھ یہ عیدین واجب ہوتی ہے، جمعہ واجب ہوتا ہے، جمعہ اور عیدین کے واجب ہونے کی صورت میں جماعت بھی واجب ہے، جماعت بھی واجب ہے، جمعہ اور عیدین میں وجوب کی صورت میں جماعت واجب ہے، اور نافلہ میں بدعت ہے، نافلہ یومیہ ہوں یا غیر یومیہ ہوں، نافلہ کی جماعت کرانا بدعت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نافلہ کی جماعت نہیں ہو سکتی مگر 4 مستحب ظاہراً ایسے ہیں جن کی جماعت ہو سکتی ہے۔ الاستسقاء، نماز استسقاء جو بارش کو طلب کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ ہے تو مستحب، جماعت ہو سکتی ہے۔ نماز عیدین جو مندوبہ ہیں ابھی آج زمانہ غیبت میں، ان کی جماعت ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ جاتے ہیں تبلیغات پہ، عید الفطر کی نماز نہیں پڑھاتے، عید الاضحیٰ کی نہیں پڑھاتے، تو مستحب نمازیں جو یہ عیدین کی ان کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ اور آگا جان تیسری غدیر ہے، یوم غدیر کی بھی نماز ہے۔
غدیر کی نماز ہے جو کہ بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک قول کی بنا پر اس کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے آگے جان؟ اعادہ ہے۔ مستحبات کی جو بات کر رہے ہیں نا، جماعت نہیں ہو سکتی مگر 4 ایسے مستحب ہیں جن میں جماعت ہو سکتی ہے۔ ایک آپ کو کیا بتایا میں نے، جو بارش کے لیے استسقاء، دوسری نماز عیدین جو مستحب ہیں، اور تیسری غدیر، اور چوتھی اعادہ۔ اعادہ امام کا ہو یا معموم کا ہو، یہ بات اعادہ والی سمجھنا۔ اعادہ سے مراد یہ ہے کہ امام نے مثلا نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، امام نے اپنی نماز پڑھ لی ہے، کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں، امام نے جماعت کرائی ہے، لوگ آتے ہیں، آگا التماس ہے آپ آگے کھڑے ہو جائیں، ہمیں بھی امامت کا ثواب، ہمیں بھی جماعت کا ثواب، حضرت ہمیں بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا، آپ امامت کرائیں۔ وہ دوبارہ امامت کرا دے۔ ایک مرتبہ وہ پیش نماز نے نماز پڑھا لی ہے، دوسری مرتبہ اگر وہ نماز پڑھائے دوسروں کو تو یہ کیا ہے؟ اعادہ، یعنی وہ اعادہ کرے، اس کا اعادہ کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح معموم ہے، مقتدی جس کو کہتے ہیں، اس نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، پھر دیکھا کہ یار اس مسجد میں تو 10 نمازی تھے، اس میں ماشاءاللہ 8-10 بڑی لمبی چوڑی صفیں لگی ہوئی ہیں، اور اس نے پڑھ رکھا ہے کہ جتنے جتنے بندے زیادہ ہو جاتے ہیں ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھی ہوئی نماز کو اس کا دوبارہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اعادہ مستحب ہے۔ حتیٰ پھر وہ 5 صفیں تھیں اور پھر جناب علی دیکھا کہ سبحان اللہ یہ تو 20 صفوں والی نماز ہے، فرض تو کر لیں نا، فرض کرنے میں کوئی مشکل ہے، دیکھا کہ بھائی 20 صفیں لگی ہوئی ہیں، یہ تیسری مرتبہ پھر پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اوپر چلے جائیں، یہ نماز کو دوبارہ پڑھنا، پڑھی ہوئی نماز کو امام کے لیے بھی اور مقتدی معموم کے لیے بھی، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ بعض چیزوں کی وجہ سے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ امام نے نماز پڑھائی، دوبارہ کچھ لوگوں نے کہا ہمیں بھی پڑھا دو، دوبارہ پڑھانا امام کے لیے، اعادہ کرنا، اسی نماز کا اعادہ کرنا مستحب ہے۔ معموم نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی تھی، دوبارہ ایک بڑی صفوں والی جماعت ہو گئی تو یہ دوبارہ اسی نماز کو پڑھ سکتا ہے، جی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اسی طرح اوپر چلے جائیں، پھر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ امام کو رکوع میں در کر لے گا نا تو گویا اس نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ امام کے ساتھ 1 رکعت در کرنے سے نماز اس کی 1 رکعت ہو جاتی ہے، لیکن ادراک جماعت جو ہے وہ رکوع کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ اس بات پہ توجہ دو۔ ہم لوگ معمولاً طالب علم بھی یہی شے سمجھتے ہیں کہ بھائی رکوع میں نہ ملے تو چپ کر کے پھر کھڑے رہتے ہیں، بھائی جماعت نہیں، رکوع رکعت کو درک کرنے کے لیے ضروری ہے، رکوع میں مل گئے تو رکعت ہو جائے گی، لیکن ثواب جماعت جو ہے اس کے لیے رکوع میں ملنا ضروری نہیں ہے، بلکہ امام سجدے میں جائے تو یہ سجدے میں چلا جائے، امام کی نماز ساری ختم بھی ہو گئی تھی 4 رکعتی تو یہ بھی سجدے میں چلا گیا، پھر اٹھ کر نئی نیت کر لے تو جماعت کا ثواب اس کو پھر مل جائے گا۔ لیکن یہ جو ہے نا رکوع میں ملے، رکوع والے جو اصرار ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے نا، وہ تو رکعت کو درک کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے۔ الفصل الحادی عشر فی الجماعت، 11ویں فصل جماعت کے بارے میں ہے۔ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ مُطْلَقًا، یہ نماز جماعت مستحب ہے فریضہ میں مطلقاً، یومیہ ہو یا غیر یومیہ ہو۔ متعقدۃ فی الیومیۃ، اور یومیہ میں جماعت کی زیادہ تاکید ہے۔ توجہ سننا، اب ثواب دیکھنا، ثواب اللہ اکبر۔ حتیٰ ان الصلاۃ الواحدۃ منہا، حتیٰ کہ ایک نماز جماعت، منہا ان فریضہ والوں میں سے ایک نماز جماعت کے ساتھ، تعدل خمسا و سبعا و عشرین صلاۃ مع غیر العالم، 25 یا 27 نمازوں کے برابر ہے ایک نماز، وہ بھی کس کے ساتھ؟ مع غیر العالم، غیر عالم کے ساتھ، جو عالم نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ایک نماز فریضہ اس کے ساتھ 25 یا 27 نمازوں کے برابر ہے۔ وَمَعَهُ، مع کی ضمیر عالم کی طرف جا رہی ہے، اگر عالم کے ساتھ ہے، معَهُ مع العالم ہے، الفن تو 1000 کے برابر ہے۔ ایک فریضہ نماز بندہ بھی ایک،
امام کے ساتھ پیچھے مقتدی ایک ہے، ایک فریضہ نماز امام عالم کے ساتھ 1000 کے برابر ہے، معہو الفن مع العالم الفن ولو وقت فی مسجد تضاعف بمضروب عددی فی عددہا ولو وقت. اچھا اللہ اگر یہ جماعت مسجد میں واقع ہوئی ہے، وہ تھا مثلا باہری کہیں ہو گئی، یہاں بھی ہو گئی، لیکن اگر یہی جماعت جو ہو رہی ہے یہ مسجد میں ہوئی ہے، لو وقت جماعت فی مسجد تضاعف دگنا ہو جائے گا ثواب بے مضروب عددی فی عددہا، عدد مسجد کو ضرب دیں گے عددہا جماعت کے عدد سے، جماعت کے عدد سے اس مسجد کے عدد کو ضرب دیں گے، دگنا ہو جائے گا. ففل جامع مسجد میں مع غیر العالم پیش نماز بھی غیر عالم، مسجد جامع ہے، کتنا ثواب آگا جان؟ الفان و سبع مئتون 2000 اور 700 ثواب ہے. و معہو یعنی مع العالم 100,000 100,000 ہو تو کتنا ہوگا؟ میرے خیال میں لاکھ ہو گیا نا. معہو عالم کے ساتھ کتنی ہیں؟ 1,00,000 کے برابر ہے. وروی ان ذالک مع اتحاد الماموم، اور روایت کی گئی ان ذالک، یہ بات جو ہم نے کی ہے یہ کب ہے؟ مع اتحاد الماموم، یا ماموم ایک ہے. اللہ اکبر، ماموم ایک ہے تو یہ اتنا ثواب ہے. فلو تعدد تضاعف فی کل واحد بقدر المجموع فی سابقہ الی العشرہ. فلو تعدد الماموم، اگر مقتدی زیادہ ہو جائیں، تضاعف فی کل واحد تو ہر معموم کے لیے دگنا ہو جائے گا، بقدر المجموع، مجموع جتنے افراد ہیں اتنا ثواب اس کا بھی دگنا ہو جائے گا. فی سابقہ، اس سابق میں ایک تھا تو جو ثواب تھا اب زیادہ ہو گئے تو زیادہ والا ثواب اس کے ساتھ شامل ہو گیا. فلو تعددا، اگر معموم متعدد ہو گئے تو تضاعف فی کل عدد تو ہر معموم کے لیے دگنا ہو جائے گا، بقدر المجموع فی سابق کی نسبت الی العشرہ، یہاں تک کہ 10 تک. اچھا جب 10 ہو جائیں گے، ثم لا یوصی الا اللہ تعالی، جب 10 ہو جائیں گے تو پھر اس ثواب کو شمار نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کر سکتا. ثم لا یوصی ہے، پھر اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. توجہ فرمائی. عرض کیا ہے کہ یہ جماعت مستحب ہے، فریضہ میں اور یومیہ میں تاکید ہے. وواجبۃ فی الجمعۃ والعیدین، یہ نماز جماعت واجب ہے، جمعہ میں واجب ہے اور عیدین میں واجب ہے. مع وجوبہما، جب جمعہ اور عیدین واجب ہوں تو واجب ہے. وبدعۃ فی النافلۃ، نافلہ میں بدعت ہے، جماعت کروانا نافلہ کی بدعت ہے مطلقاً، یومیہ کے نافلہ یا غیر یومیہ کے نافلہ کی جماعت عزیزو نہیں ہو سکتی. بدعت اسے کہتے ہیں جو دین میں داخل نہ، اس کو دین میں داخل کر دینا. الا فی الاستسقاء والعیدین المندوبہ والغدیر، مگر نماز استسقاء جو بارش کے لیے، اور عیدین جو مندوبہ، عید الفطر عید الاضحیٰ، والغدیر، اور غدیر نماز غدیر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، فی قول کی بنا پر اس کی جماعت ہو سکتی ہے. لم یجزم بہ المصنف الا ہونا، ٹھیک ہے نا، لم یجزم بہی قول، مصنف نے اس قول پہ یقین پیدا نہیں کیا اس کہ غدیر کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، نماز غدیر کی بھی، ٹھیک ہے، فی قول ان کی بنا پہ جو کہا ہے. لم یجزم بہ المصنف، مصنف نے اس قول پہ جزم پیدا نہیں کیا الا ہونا، مگر یہاں لومہ میں جزم کے ساتھ کہا نہیں، کہا والغدیر، ٹھیک. وَنَسَبَهُ فِي غَيْرِهِ، نسبہ اس قول کی کہ غدیر کی بھی جماعت ہوتی ہے، اس قول کی نسبت دی ہے مصنف نے فی غیرہ، غیر لومہ میں نسبت دی ہے التقی، تقی نقی کوئی خالی نہ سمجھنا ہے، کوئی عام بندہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں، التقی کی طرف نسبت دی ہے. وَلَعَلَّ مَا أَخَذَهُ شَرِيعَتُهَا فی صلاۃ العید وَأَنَّهُ عید، شاید اس قول کا مدرک اور ماخذ یہ ہے شریعتها فی صلاۃ العید، کہ جماعت شرعی ہے صلاۃ العید، صلاۃ عید میں جماعت شرعی ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ عید میں. وَأَنَّهُ عید، اور غدیر بھی عید ہے، غدیر تمہاری بہت بڑی عید ہے. جب عید کی نماز ہو سکتی ہے جماعت کے ساتھ تو غدیر بھی تو عید ہے نا،
یہ استدلال کیا ہے۔ والاعادۃ پیچھے لے آنا، یہ جو کہا ہے نا بدعۃ فی النافلۃ مطلقاً الا، مگر یہ نافلہ کی جماعت ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے الا فی الاستسقاء والعیدین مندوبہ والغدیر والاعادہ، اور اعادہ کرنا بھی کیا ہے جان ہو سکتا ہے، مستحب ہے۔ والاعادہ کس کا اعادہ کرنا؟ ٹھیک، اعادہ کرنا کس کا جی؟ یہ جناب علی اعادہ کرنا مستحب ہے من الامام، امام کا، امام نے جو نماز پڑھائی ہے، دوسرے کچھ لوگ کہیں تو پھر وہ دوبارہ پڑھا دے۔ اویل معموم، معموم نے جو نماز پڑھی ہے ایک بڑی صف دیکھ کر، بڑی جماعت دیکھ کر، اس میں پھر مل جائے وہی پڑھی ہوئی نماز پڑھ لے، امام اعادہ کر سکتا ہے، معموم اعادہ کر سکتا ہے، اوہما، یہ امام و معموم دونوں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَرَامَتْ عَلَى الْأَقْوَى، اگرچہ اوپر چلے جائیں، اوپر چلے جائیں، بنا بر قول اقوا وَيُدْرِكُهَا، اے الرکع بِإِدْرَاكِ الرُّكوع، وہ مصلی رکعت کو درک کر لے گا رکوع کے درک کرنے سے، یعنی بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي حَدِّ الرَّاكِعِ، یعنی وہ رکوع کی حد تک جمع ہو جائے، رکوع میں امام کے ساتھ مل جائے، وَلَوْ قَبْلَ ذِكْرِ الْمَعْمُومِ، اگرچہ معموم کے ذکر سے پہلے، یعنی معموم ملا تو ہے امام کے ساتھ رکوع میں، لیکن ابھی معموم نے ذکر نہیں پڑھا تھا کہ وہ اٹھ گیا، امام سیدھا رکوع سے پھر کھڑا ہو گیا، اس کی رکعت ہو جائے گی اگرچہ معموم کے ذکر سے پہلے ہی صحیح۔ اما ادراک الجماعت فسیاتی، آغا جان، اما جماعت کا درک کرنا ان قریب آئے گا، انه یحصل بدون الرکوع، ادراک جماعت بغیر رکوع کے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ولو شکا فی ادراک حد الاجزاء لم یحتسب رکعۃ، بتا رہے ہیں کہ اگر وہ بندہ شک کرے کہ میں جب پہنچا ہوں میں رکوع تک پہنچ گیا تھا، یا پتہ نہیں امام اٹھ گیا تھا اور میں بعد میں رکوع میں گیا ہوں، بندے بازوں کا شک کرتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں نا، رکوع میں گئے شک کیا پتہ نہیں امام اٹھ گیا تھا، میں ملا ہوں یا نہیں ملا، یہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ شک کی صورت میں یقین ہونا چاہیے میں رکوع میں ملا ہوں۔ ولو شک فی ادراک حد الاجزاء، اگر شک کریں، ٹھیک ہے نا، درک کرنے میں حد الاجزاء، اجزاء کی حد تک، کافی ہونے کی حد تک کہ میں پہنچا ہوں، لم یحتسب رکعۃ، تو رکعت شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ عَدَمِهِ، کیونکہ اصل عدم ادراک ہے، اصل یہ ہے کہ اس نے درک نہیں کیا ہے۔ فَيَتْبَعُهُ فِي السُّجُودِ، پس یہ معموم ہو امام کی پیروی کرے گا سجدے میں، سجدے میں چلا جائے نا، ہم لوگ جو ہے نا رکوع میں درک نہ کر، ایک کی اوہ رہ گئی، چلے گئے، وہ تو ادھر ایک کرے گا اور کھڑا ہے ادھر سیدھا، اور بھائی جاؤ سیدھے سجدے میں چلے جاؤ، اور پھر اگر 4 اس کی پوری ہو گئی تو پھر کھڑے ہو کر نئے سرے سے پڑھ لو، لیکن سجدے میں چلے جاؤ، ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ توجہ کرو۔ ولو شک فی ادراک حد الاجزاء لم یحتسب رکعۃ، اگر شک کرے اجزاء کی حد تک، مجزی ہونے کی حد تک درک کرنے میں، لم یحتسب رکعۃ، تو رکعت شمار نہیں ہوگی، لِأَصَالَةِ عَدَمِهِ، چونکہ اصل عدم ادراک ہے۔ فَيَتْبَعُ فِي السُّجُودِ، تو معموم امام کی پیروی کرے گا سجود میں، ثم یستانف، پھر نئے سرے سے پڑھے گا۔ نئے سرے سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ نیت دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز پڑھ لے گا۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔